السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مغفرتہ۔ حضرات محترم، ابھی آپ جو ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں اور سننے کا آپ کو شرف حاصل ہوگا، وہ ویڈیو ہے عرس ثمری، چھٹا عرس ثمری پیر و مرشد کے عرس میں بہت نایاب خطاب بیان فرمایا تھا۔ یہ حضرت علامہ مولانا مفتی فیضان رضا اظہری قاضی شہر رامپور کا بہت نادر و نایاب خطاب ہے، اور اس خطاب کو، اس تقریر کو ہم ایک ریئیکشن کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آؤ عزم زندگی بن جائیں ہم، پرچم علم و ہنر ہر موڑ پہ لہرائیں ہم، نکھت اخلاص بن کر پھیل جائیں دہر میں، پھر ایک قلب و نظر کی بزم کو مہکائیں ہم، تھک کے سو جائیں جہاں بھی، تھک کے سو جائیں جہاں بھی کاروان زندگی، بے خطر دشواریوں میں پاسباں بن جائیں ہم، پھر بنے انسانیت کے کارواں کے راہبر، پھر بنے انسانیت کے کارواں کے راہبر، پھر سلیقہ زندگی کا دہر کو سکھلائیں ہم، پھر سلیقہ زندگی کا دہر کو سکھلائیں ہم۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور آپ اور ہر مسلمان اس دنیا میں زندگی کا سلیقہ سکھلانے کے لیے آئے ہیں، سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ بے شک اپنی ذمہ داری کو آپ معمولی نہ سمجھیں، بہت غیر معمولی ذمہ داری ہے آپ کی۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سبحان اللہ، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تم بہترین اس لیے ہو کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تمہاری خیریت، تمہاری بھلائی، تمہاری افضلیت، تمہارے درجات، فضیلتیں، کامیابیاں، کامرانیاں، سرفرازیاں، دنیا اور آخرت میں نجات اور سعادتیں اس کی، سب اسی میں ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ جس دن مسلمانوں نے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بند کر دیا، اسی دن وہ خیریت سے محروم ہو جائیں گے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم اور یہ امت مسلمہ اپنے فرض منصبی کو بھلائے بیٹھی ہے، اور اس نے بھلا دیا ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں دنیا میں، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، کس لیے وہ دنیا میں آئے۔ دنیا میں آنے والے بے شک لوگ دو راستوں کے درمیان ہیں، ایک کا فائدہ نقد ملتا ہے، ایک کا فائدہ ادھار ملتا ہے۔ دنیا میں آنے والے سارے لوگ دو راستوں کے درمیان ہیں، ایک وہ راستہ جس کا فائدہ نقد ملتا ہے، ادھار ملتا ہے، ایک وہ راستہ جس کا فائدہ ادھار ملتا ہے۔ سب نقد کے پیچھے پڑے ہیں، ادھار ملنے والے فائدے کی کسی کو فکر نہیں ہے، جلد ملنے والے فائدے کے پیچھے پڑے ہیں، نقد ملنے والے فائدے کے پیچھے پڑے ہیں۔ جتنی جلدی ملتا ہے وہ اتنی ہی جلدی ختم اور فنا بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ فائدہ جو ادھار ملتا ہے، وہ فائدہ جو دیر سے ملتا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہ آخرت کا فائدہ ہے۔ تو سب عاجلہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آخرہ کی فکر کسی کو نہیں ستاتی۔
ہم عاجلہ کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم آخرت کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ آپ دنیا میں آئے ہو آخرت کے لیے، آپ دنیا میں آخرت کے لیے آئے ہو، آخرت کمانے کے لیے آئے ہو، دنیا کمانے نہیں آئے ہو۔ دنیا کمانے کی اتنی فکر نہ کرو، بہت زیادہ فکر آپ نے اپنے اوپر سوار کر لی ہے دنیا کمانے کی، اور اس فکر نے آپ کو آخرت کی فکر سے بے پرواہ کر دیا ہے، آخرت کی فکر کو بھلا دیا ہے، فکر آخرت سے بالکل ایک دم غافل کر دیا ہے۔ کیوں اس زمانے کو یاد نہیں کرتے کہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تھے؟ 9 سال۔ کیوں اس زمانے کو یاد نہیں کرتے جب اپنی ماں کی گود میں 9 سال تھے؟ ان 9 مہینے، ان 9 سال کو یاد کرو۔ کیا ان 9 مہینے اور 9 سال کبھی تمہیں کمانے کی ضرورت پڑی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان نہیں اللہ۔ پڑی ہے۔ بغیر کمائے اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے۔ یا رسول اللہ، ان 9 مہینے، زندہ باد۔ ان 9 مہینے، ان 9 مہینے اور ان 9 سال، خدا کی قسم کسی کو تم میں سے کمانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ ماں کے پیٹ میں اور ماں کی گود میں لقمہ اور نوالا ملا ہے۔ ٹھنڈ ہو کہ گرمی، آندھی ہو کہ طوفان، ماں باپ نے کھایا ہو کہ نہ کھایا ہو، آپ کا کھانا، آپ کا رزق بند نہیں ہوا ہے، آپ کو ضرور ملا ہے۔ کیوں ملا ہے؟ کیونکہ ان 9 مہینے میں اور ان 9 سال میں آپ کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ ان 9 مہینے، ان 9 سال میں آپ کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ کوئی گناہ نہیں تھا آپ کے کھاتے میں۔ ان 9 مہینے اور ان 9 سال میں آپ کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ جس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا اسے اللہ کہلاتا ہے، اسے رزق اللہ بغیر کمائے عطا فرماتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ الطلاق کے اندر، فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستے بنائے گا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستوں کو پیدا فرمائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔ انہی 9 مہینے 9 سال کی طرح بے گناہ ہو جاؤ، خدا کی قسم گمان میں بھی نہیں آئے گا کہ رزق مل کہاں سے رہا ہے، کہاں سے رزق مل رہا ہے۔ جو اللہ مریم کو سوکھے درخت سے، سوکھے تنے سے، سوکھے تنے سے تر کھجورے عطا فرما سکتا ہے، وہ آپ کو رزق عطا فرما سکتا ہے۔ جو رب ماں کے پیٹ میں آپ کو رزق عطا فرما سکتا ہے، وہ آپ کو دنیا میں بھی آنے کے بعد رزق عطا فرما سکتا ہے۔ اپنے رب کو بھلانے کی ضرورت نہیں، فکر آخرت سے بے پرواہ ہونے کی ضرورت نہیں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کا پہلا پیغام تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ اقرأ، سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے۔ کون رب؟ کون رب؟ رب کا تعارف کرایا جا رہا ہے، رب کا تعارف کرایا جا رہا ہے یہاں پر۔ کون رب؟ جس نے تم کو پیدا کیا، الذی خلق، جس نے تم کو پیدا کیا، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا۔ عبادت اس کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا، پوجا اور پرستش اس کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ کون رب؟ جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے، مخلوق نہیں، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو زندگی اور موت دینے والا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو رزق کا مالک ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے آپ کو زندہ رکھا،
دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس طرح رزق فراہم کر دے جس طرح اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق فراہم کیا ہے۔ آج تک دنیا کوئی ایسی مشین نہیں بنا سکی۔ بہت ترقی کی ہوگی سائنس نے، بہت ترقی کی ہوگی، مگر خدا کی قسم کوئی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، خالقیت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہر ایک کو ماننا پڑے گا کہ وہ مخلوق ہے، ہر ایک کو ماننا پڑے گا، اور جو زندگی میں نہیں مانے گا وہ موت کے وقت مانے گا کہ وہ مخلوق ہے، اسے ماننا پڑے گا۔ الذی خلق الانسان من علق، ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اپنی پیدائش پر غور کر لو، اپنے رب کو پہچان لو گے۔ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب ہی اکرم۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پھر غور سے سنو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، علم القرآن خلق الانسان۔ تعلیم قرآن پہلے تعلیم ہے، قرآن پہلے ہے، تخلیق کا ذکر بعد میں ہے۔ واہ، تخلیق کا ذکر بعد میں، تعلیم کا ذکر پہلے ہے۔ اقرا بسم سبحان ربک میں بھی اللہ، تعلیم کا سبحان ذکر اللہ، پہلے ہے اور خالقیت کا ذکر بعد میں ہے۔ تعلیم ہوگی تو خالق کو پہچانو گے، قرآن، اور خالق کو پہچاننے کا واحد ذریعہ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ۔ علم القرآن خلق الانسان، قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ افسوس وہ ہے کہ ہم پیدا بھی ہو چکے ہیں اور ہم میں سے بہت سارے اس دنیا سے رخصت بھی ہو چکے ہیں، مگر ان میں سے کسی نے بھی قرآن سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ جو انسان اپنے تخلیق کے مقصد کو نہ سمجھ پائے وہ کیا سمجھے گا؟ بہت ہی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ رزق کے لیے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا رزق آپ کو ایسے ہی تلاش کر لے گا اگر آپ متقی و پرہیزگار ہیں تو، جیسے آپ کی موت آپ کو تلاش کر لیتی ہے۔ بے شک بے شک، موت اور رزق دونوں کو تلاش کر لیتے ہیں۔ موت بھی بہانہ تلاش رزق بھی کر بلا لیتی لیتا ہے، ہے، واہ، موت بھی بہانہ تلاش کر لیتی ہے۔ جس کو جہاں دنیا کا رزق ملنا ہے اسے ملنا ہے، وہ کسی طرح بھی وہاں پہنچے، کیسے بھی وہاں پہنچے وہ پہنچے گا۔ تو دو راستے ہیں، ایک کا فائدہ نقد ہے، ایک کا فائدہ ادھار ہے۔ سب نقد کے پیچھے پڑے ہیں، سب عاجلہ کے پیچھے پڑے ہیں، آخرت کی پرواہ کسی کو نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو عاجلہ کے پیچھے پڑے ہیں، جو دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، جو دنیا پرست ہیں، جو خود پرست ہیں، خدا پرست نہیں ہیں، وہ لوگ کان کھول کر کے سنیں۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ عبد اذهب آخرتہ بدنیاہ۔ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بدترین انسان وہ ہے جس نے اپنی یا دوسرے کی دنیا کے خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا۔ سب سے بدترین انسان وہ ہے، وہ کوئی بھی ہو، سب سے بدترین انسان وہ ہے جس نے اپنی یا دوسروں کی دنیا کے خاطر اپنی آخرت کو دہانے پر لگا دیا، تباہی کیا، ٹھیک بات، جس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کی ہے میں نے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو آخرت کا ارادہ کرے اور اسی کسی کوشش بھی کرے، جیسی کوشش کرنے کا حق ہے ویسی کوشش کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور ہو ایمان والا،
فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے ہی لوگوں کی کوشش پار لگے گی، ٹھکانے لگے گی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 اس سے اوپر ارشاد فرماتا ہے من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو عاجلہ چاہے، عاجلہ جلد ملنے والی، لفظ بھی دیکھے کیسا ہے، عجلت سے، عاجلہ جلد ملنے والی یعنی دنیا۔ من کان یرید العاجلہ، جو جلد ملنے والی یعنی دنیا کا طلبگار ہو، عجلنا لہو، یہ جلد ملنے والی ہم اسے بہت جلد دے دیتے ہیں، یہ جلد ملنے والی ہم اسے جلد دے دیتے ہیں، یہ جلد ملنے والی ہم اسے جسے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم، پھر اس کے لیے جہنم کر دیتے ہیں، یصلاها مذموما مدحورا، جس میں مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، دھکے کھاتا ہوا لتڑتا رہے گا۔ میں یہاں پر دو لفظ بولوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ پہچانیں کہ آپ کون ہیں۔ دو لفظ ہیں قرآن کریم کی آیت نمبر 18 سورہ بنی اسرائیل کی، آیت نمبر 18 میں ایک لفظ عاجلہ، اور آیت نمبر 19 میں ایک لفظ آخرہ۔ عاجلہ آخرہ، عاجلہ آخرہ، آخرت کے مقابلے میں عاجلہ قرآن کریم نے استعمال کیا۔ یہاں پر قرآن کریم میں جو لفظ آیا، لفظ استعمال ادباً تأدباً مع القرآن نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں جو لفظ آیا وہ عاجل آیا، میں اسے دنیا سے تعبیر کروں گا، مرید دنیا اسی کی تلاش تھی، مرید دنیا اور مرید آخرت کہہ کر کے گفتگو کروں گا، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسی چند لمحوں کی میری گفتگو یہ سن ضرور لینا اور یہ فیصلہ کر لینا کہ کیوں آئے تھے اور کیسے جا رہے ہو، کیوں آئے تھے اور کیسے جا رہے ہو، یہ طے کر لینا۔ تو اس دنیا کے اندر ہر انسان مرید ہے، ہر انسان مرید ہے، ہر انسان، اس دنیا میں ہر انسان مرید ہے، ہر انسان مرید ہے، کوئی مرید دنیا تو کوئی مرید آخرت، کوئی مرید دنیا تو کوئی مرید دنیا تو کوئی مرید آخرت، لیکن ہر مسلمان مرید آخرت ہے، ہر مسلمان مرید آخرت ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان مرید ہے، کوئی مرید دنیا کوئی مرید آخرت، ہر مسلمان مرید آخرت ہے۔ اور مرید آخرت کی منزل 4، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ اس بارے میں ایک آدھ جملہ بتا دوں گا، چونکہ میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں عرص مجددین میں، اس لیے اس گفتگو کو ریپیٹ نہیں کروں گا، اس گفتگو کو دہراؤں گا نہیں، کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے نئی گفتگو کروں۔ ہر انسان مرید ہے، کوئی مرید دنیا کوئی مرید آخرت، لیکن ہر مسلمان مرید آخرت ہے، اور اس کی منزل 4، حقیقت، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی نقشبندی سرہندی علیہ الرحمت والرضوان مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں، سبحان اللہ، گناہ نہ کرنا شریعت، جھوٹ نہ بولنا شریعت۔ لفظ جھوٹ بولا امام ربانی نے، لیکن میں چونکہ جھوٹ ایک قسم ہے گناہ کی، اس لیے میں اس کو عام کرتا ہوں اور یوں کہتا ہوں کہ گناہ نہ کرنا شریعت ہے۔ انہوں نے سمجھانے کے لیے لفظ جھوٹ بولا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا شریعت، ہم اس کو عام کرتے ہیں، تھوڑا عموم پیدا کرتے ہیں اس میں۔ گناہ نہ کرنا شریعت،
कोशिश करके तरीक़त गुनाह का ख्याल दिल में न आने देना तरीक़त, गुनाह न करना शरीयत, कोशिश करके गुनाह का ख्याल भी दिल में ना आने देना तरीक़त। और इस मंजिल पे पहुंच जाओ कि कोशिश भी ना करना पड़े तो फिर हकीकत। कोशिश भी ना करना पड़े, दिल इतना पाक हो जाए, इतना साफ हो जाए और इस दर्जे के आप मुरीद आखिरत बन जाओ कि आपके दिल में गुनाह का ख्याल ही ना आए। और अगर मासिवल्लाह से अपने दिल को पाक कर लो तो खुदा की कसम फिर मारिफत की मंजिल। गैर के ख्याल से भी अगर पाक हो जाए, गुनाह के ख्याल से नहीं, गैरुल्लाह के ख्याल से, वो कुछ भी हो, मासिवल्लाह जो कुछ है अल्लाह के सिवा, सबसे दिल पाक हो जाए और वतबत्तल इलैहि तब्तीला की जीती जागती तस्वीर बन जाए तो मारिफत की मंजिल पर है। गुनाह ना करना शरीयत, गुनाह का ख्याल ना आने देना तरीक़त, कोशिश भी ना करना पड़े और ख्याल ही ना आए तो हकीकत, और गैरुल्लाह के ख्याल से भी दिल पाक हो जाए तो फिर मारिफत। और मुरीद आखिरत की यही 4 मंजिलें हैं। बाज मुरीद आखिरत, मैं समझता हूं मेरी गुफ्तगू आपको समझ में आ रही होगी, मैं इससे ज्यादा आसान करके बोल नहीं सकता, क्योंकि ये उस दर्जे की गुफ्तगू है कि जो अवाम के दरमियान इतनी आसानी से नहीं हो सकती। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बहुत आसान करके बोलूं। बेशक, मैं वो अल्फाज, वो कलिमात भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं जो हमारे इमामों ने किए हैं, जो हमारे उलमा ने किए हैं, ताकि आपके समझने से कोई बात रह ना जाए। बेशक मैं बहुत ही गुफ्तगू को बहुत हल्का करके आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी हर बात आपके दिल में उतर जाए, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, तो मेरी बात आपके दिल में उतरना चाहिए। और मेरी बात उतरने के लिए आपके दिल में, मेरी बात आपके दिल में उतरने के लिए मुझे चांद बनना पड़ेगा, सूरज नहीं। मुझे चांद बनना पड़ेगा, सूरज नहीं। हमारे उलमा मौजूद हैं, मैं अपने उलमा से कहूंगा और तमाम उलमा से कहूंगा कि वो चांद बने, सूरज ना बने। सोच सकते हो कि क्या बात है कि चांद बनने के लिए कह रहे हैं, सूरज बनने के लिए नहीं कह रहे हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, अश्शा इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, आलिम अपने इल्म के मुताबिक अगर अमल भी करे, आलिम अगर बाअमल हो सुभान अल्लाह तो चांद है। आलिम अगर बाअमल हो तो चांद है, खुद ठंडा दूसरों को रोशनी पहुंचाता है। और अगर आलिम बाअमल ना हो तो सूरज है, खुद जलता है, दूसरों को रोशनी पहुंचाता है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और कदर तो आप दोनों की करते हो, चांद की भी सूरज की भी। इफादियत और अहमियत से दोनों में से किसी का इनकार नहीं है। वो अगर बाअमल नहीं है तो उसका भुगतान खुद करेगा। वो इल्म की रोशनी तो आपको पहुंचा रहा है। आप ये कहकर के नहीं रद्द कर सकते कि तू बाअमल नहीं है तो तेरी बात क्यों माने। लेकिन हाँ, उसे चाहिए कि वो बाअमल हो जाए ताकि लोग उसकी बात माने, ताकि लोग उसकी बात माने और वो पुरतासीर हो जाए, वो मुअस्सिर हो, उसके कलाम में तासीर हो। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। ये दिल क्या है? इखलास। इस दिल का नाम है इखलास। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। सभी के दिल से बात निकलती है, बात तो सभी के दिल से निकलती है नहीं, दिल से मुराद इखलास है। इखलास से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इखलास की खुशबू होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इल्म, अमल और इखलास
علم، عمل اور اخلاص، علم اور عمل شریعت، اخلاص طریقت، علم اور عمل، علم اور عمل شریعت۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں علم اور عمل شریعت؟ علم والے بہت موجود ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شریعت پر عامل ہیں۔ ہرگز نہیں، ہم شریعت کو مانتے ہیں، شریعت پر چلتے ہیں نہیں۔ شریعت پر وہی چلتا ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، جو باعمل ہو وہ ہے شریعت پر گامزن۔ ہاں، انسان کو چاہیے کہ وہ علم اور عمل کے ذریعے، سبحان اللہ، علم اور عمل میں اخلاص کے ذریعے طریقت کی راہ پر آئے۔ اگر کوئی طریقت کی راہ چلنا چاہتا ہے، کوئی صوفیاء اکرام کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، کوئی بزرگان دین اولیاء اکرام کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ علم و عمل میں اخلاص پیدا کرے۔ جو انسان اپنے علم اور عمل میں اخلاص پیدا نہ کرے وہ کبھی بھی اس راز کو پا نہیں سکتا۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی نقشبندی سرہندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں 10 سال کے بعد یہ راز مجھے ملا سب کچھ کہ اخلاص ہی سب کچھ ہے، اخلاص ہی طریقت و تصوف، اخلاص ہی کا نام ہے۔ ساری کوششیں اخلاص کے لیے ہیں۔ پھر آ کر کے عام لوگوں کے اخلاص میں اور بزرگوں کے اخلاص میں فرق بھی کر دیا ہے، اور فرماتے ہیں طریقت پر چلنے کے لیے اخلاص ولیوں کا چاہیے، عام لوگوں کا نہیں۔ طریقت کی راہ پر چلنے کے لیے، طریقت کی راہ پر چلنے کے لیے اخلاص ولیوں کا چاہیے، عام لوگوں کا نہیں۔ ولیوں کا اخلاص چاہیے۔ سب سے ذمہ داری، سب سے زیادہ ذمہ داری تو پھر ان لوگوں کی ہو گئی جو ولیوں کی دربار میں ان کے سجادوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہو گئی، کیونکہ وہ ہم جیسا اخلاص نہیں چاہیے ان کو۔ بے شک بے شک، ان کو تو نظام الدین اولیاء جیسا اخلاص چاہیے، ان کو تو باقی باللہ جیسا اخلاص چاہیے، ان کو تو قطب الدین بختیار کاکی جیسا اخلاص چاہیے، ان کو تو خواجہ غریب نواز جیسا اخلاص چاہیے، ان کو تو خواجہ عثمان ہارونی جیسا اخلاص چاہیے، ان کو تو خواجہ بہاؤالدین نقشبند جیسا اخلاص چاہیے، ان کو تو شیخ شہاب الدین سہروردی جیسا اخلاص چاہیے، ان کو تو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا اخلاص چاہیے۔ ان کی تو ذمہ داری بہت ہی بڑی ہے۔ اگر ان کے اندر وہ اخلاص نہیں ہے تو انہیں اس مسند پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے انہیں اس مسند پر بیٹھنے کا۔ اگر وہ اخلاص کے بغیر اس مسند پر براجمان ہے تو وہ دوسروں کو نہیں خود کو دھوکہ دیے ہوئے ہیں۔ یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، جس کو چاہے بری لگے، جس کو چاہے اچھی لگے۔ میں ایک نظریہ رکھتا ہوں کہ جو بندہ جس مسند پر اور جس مشیخت پر، جس سجادگی پر، جس مزار پر اس کا مجاور بن کے بیٹھا ہوا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسی بزرگ کے مشن پر چل کر کے قوم کو پیغام دے اور پہلے اپنے آپ کو اس کے مشن کے مطابق ڈھالے۔ اگر کوئی خواجہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خواجہ کے ملفوظات تلاش کرے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دلیل العارفین کے اندر خواجہ غریب نواز کے ملفوظات لکھے ہیں۔ ہم کہیں گے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہ پہلے خواجہ غریب نواز جیسا کردار بناؤ، تب تمہیں حق ہے وہاں بیٹھنے کا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ کوئی حق نہیں ہے، ورنہ کوئی حق نہیں ہے وہاں بیٹھنے کا، کوئی حق نہیں ہے وہاں بیٹھنے کا۔ وہاں بیٹھو تب جبکہ ہر آنے والے کو بولو کہ خواجہ ایسے کھاتے تھے، ایسے پیتے تھے، ایسے بولتے تھے، ایسے لکھتے تھے، ایسے پڑھتے تھے، ایسے عبادت کرتے تھے، ایسے سوتے تھے، ایسے جاگتے تھے، ایسے چلتے تھے، ایسے پھرتے تھے، ایسے مریدوں سے ملتے تھے، ایسے ان کی تربیت کرتے تھے، ایسا گفتار تھا، ایسا کردار تھا، ایسا عمل تھا، ایسا خلوص تھا، ایسا اخلاص تھا۔ تم کو تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، تم کو تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، پھر تم بیٹھے گا کہ نہیں ہو؟ کہیں تم مرید دنیا تو نہیں ہو، کہیں تم مرید دنیا تو نہیں ہو۔ میں جانتا ہوں
मेरी इस गुफ्तगू को कोई भी वाह दुश्मनी पर महमूल न करे, क्योंकि जिसको मेरी ये गुफ्तगू बुरी लगेगी जी, उसे ख्वाजा का जी। किरदार बुरा लग रहा है। क्या बात है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मेरी ये गुफ्तगू जिसे बुरी लगे, कि मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर बैठने वाला उनके किरदार को अपनाए, अगर उसे ये बात बुरी लगती है जी। तो इसका मतलब वो ना ही अपनाए हुए है ना ही अपनाना चाहता है। अब और अपना अगर ले। वो अब तक अपनाए हुए नहीं था तो अब अपना ले। हम आज भी उसे अपना लेंगे, बेशक बेशक हम आज भी सरों का ताज बनाने के लिए तैयार हैं। खुदा की कसम, वहां पर बैठे हुए लोग तो बहुत बड़ी बात है, उस गली का कुत्ता भी अगर आ जाए तो हम खड़े हो जाएं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा ऐलान यकीनन छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन बात जब हक हो तो मुंह नहीं देखा जाता। बात हक होना चाहिए, वो छोटा हो के बड़ा, बात होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो वैसा किरदार अपना ले, खुदा की कसम, अगर हिंदुस्तान में इस्लाम की बहारें नौ न देख ले तो बात नहीं, सुभान अल्लाह। हयात नौ न देख ले तो बात नहीं, अगर इस्लाम उभरता हुआ इस्लाम न देख ले तो बात नहीं, अगर दिलों की नफरत को पिघलता हुआ ना देख ले तो बात नहीं है, अगर खत्म होता हुआ ना देख ले तो बात नहीं है। क्या कहा था ख्वाजा करीम नवाज अलैहि रहमत व रिदवान ने? क्या कहा था? आज तक मैं आपसे पूछता हूं, सब जाते हो, आप सोच सकते हो कि मैं वहां का नाम क्यों ले रहा हूं, वो सुल्तानुल हिंद हैं, वो सुल्तानुल हिंद हैं, वो सुल्तानुल हिंद है तो एक ही दरबार की बात करते हैं, वो सुल्तानुल हिंद हैं। क्या फरमाया? फरमाते हैं इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, उनके इरशाद के मुताबिक कुरान में तकरीबन 700 मरतबा नमाज की ताकीद आई है। नाजरीन व हाजरीन, आपने जो अभी ये हज़रत मुफ्ती फैज़ान रज़ा फैज़ान मियाँ रामपुर मद्दज़िल्लाहुल आली की तकरीर समाअत की, तो इसमें ख़ास तौर से आपकी बातों से इल्म और इल्म तरीक़त, इल्म हकीकत, और ख़ास तौर से फरमाया कि मुरीद दुनिया और मुरीद आखिरत, तो इस पे हमें अमल की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अपनी अच्छी राय कमेंट बॉक्स में पेश कर